وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 28 حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا دنیا ہی ہماری کامیابی کی جگہ ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کائنات دونوں کے درمیان ہے اسے بے مقصد و بے مصلحت نہیں بنایا۔ یہ بے مقصد یعنی اتفاقیہ تخلیق کافر لوگوں کا خیال و نظریہ ہے، سو کافر لوگوں کے لیے آتش دوزخ کی ہلاکت ہے۔ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 28۔ لفظی ترجمہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم کر دیں گے ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کل مفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم کر دیں گے متقیوں کو بدکاروں کی طرح۔ سامعین کرام، بہت اہم آیتیں ہیں اور ہمارے لیے ہیں، اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے مضمون سماعت فرمائیے۔ دیکھیں، ان آیات میں جو گزشتہ سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ جو آسمان اور زمین ہے اور جو اس کے مابین ہے، یہ میں نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، یعنی باطل نہیں پیدا کیا۔ اس کے بارے میں نے آپ کو کل بات کی تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اس زمین اور آسمان کو تمہارے فائدے کے لیے میں نے پیدا کیا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا تم میری طرف رجوع کر لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور باطل سے قطع تعلق کر لو، اور یہ بھی کہ زندگی بامقصد گزارو، بے مقصد نہ گزارو، کیونکہ اس زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ کل کا سبق تھا سامعین کرام۔ آج کا جو سبق ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور کل مفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یا جو لوگ فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور پرہیزگار اور بدکار یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہاں تھوڑا سا میں ضرور اس کا تذکرہ کروں گا کہ ایمان والے اور عمل
کرنے والے کون ہیں، صالح عمل کو سے کیا مراد ہے، ایمان سے کیا مراد ہے، اور ضرور اس پہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فسادی لوگ کون ہیں اور متقین کون ہیں اور بدکار کون ہیں، فاجر بدکار۔ تو سامعین کرام بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ذہن کو تھوڑا سا کھلا رکھیں، کیونکہ مضمون میں ایک سادہ سا بیان کر رہا ہوں، عام سا مضمون ہے، اور سادہ سا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، انسان کے لیے پیدا کیا ہے، الغرض، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجات سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بات کہہ دی۔ اب جب کہ انسان کی پیدائش بامقصد ہے اور وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہمارا مقصود، محبوب و معبود اور مطلوب ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے۔ اب دنیا میں جو انسان پیدا ہو رہے ہیں، یا تو وہ اپنی منزل، اپنے مقصد کو اپنی منزل سمجھ لیں گے یا نہیں سمجھیں گے اور بھٹک جائیں گے۔ دیکھیں گمراہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ولدالین، گمراہ، تو دو ہی لوگ ہیں۔ دیکھیں آسان ہے مضمون، یا تو ہم سیدھے راستے پر ہیں یا سیدھے راستے پر نہیں ہیں، بیچ میں تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ سیدھا راستہ ایک ہے، اور ریاضی کی یعنی ریاضی کے حساب کتاب سے بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور آپ اس پہ آسانی سے یقین کر سکتے ہیں کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک صرف ایک خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے، اور وہ ہے خط مستقیم۔ تو لہٰذا مخلوق اگر اللہ تک پہنچنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ایک راستہ ہے، ایک خط ہے، صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم کیا ہے، تھوڑی سی اس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں صراط مستقیم، انسان آئے گا دنیا میں، یہ زندگی گزارے گا، ایک زندگی گزارے گا، اور یا تو وہ زندگی اپنے مقصد تک، یعنی حق کو مقصود بنا کے اس کے لیے زندگی گزارے گا، یا حق سے پیٹ پھیر کے باطل کی طرف رخ کر کے یا زندگی گزارے گا۔ اور ضرور میں یہ کہوں گا سامعین کرام کہ ہم اور میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنا رخ حق کی طرف سے پھیر کے باطل کی طرف کر لیا ہے۔ دیکھیں اصل بات جو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، یعنی آپ کس طرف رخ کیے ہوئے ہیں، آپ کا مقصد حیات کیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بہت سے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے سامعین کرام ایمان باللہ ہے، کہ آپ اللہ پہ ایمان لے آئیں، جیسے کہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی، اور پھر یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنی منزل سمجھ لیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ لیکن اگر کسی نے یہ نہیں کہا، اور ہم نے نہیں کہا ہے، میں یہ بات ضرور کہوں گا اور کہتا رہوں گا، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی سمجھدار لوگ جو ہے اللہ کی طرف اپنا رخ باندھ لیں، اللہ ہی کو اپنی منزل قرار دے دیں، آخرت کو ترجیح دے دیں دنیا پر۔ لیکن اگر نہیں تو وہ پھر ان کی اپنی مرضی ہے، اس کے نتائج کا سامنا ان کو خود کرنا پڑے گا، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں بس یہی اتنی ذمہ داری ہے، باقی کسی کو منزل تک پہنچانا یا زبردستی کسی راہ پر لے جانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی سامنے کرام۔ بلاغ ہے، پہنچانا ہے، پہنچ گئی بات ٹھیک ہے، مانتے ہیں تو مان لیں، نہیں مانتے تو نہ مانیں۔
ہمارا تو کچھ نہیں بگڑے گا. مان لیں گے ہمارے لیے 2 ثواب ہے، نہیں مانیں گے ہمارے لیے پھر اپنا ثواب تو ہے. 2 ثواب کیسے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف رخ کر کے جو بھی عمل کریں گے اس کا ہمیں بھی ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ہمیں پہنچانے کا ثواب ملے گا. پیغمبر ان علیک الا البلاغ ہے، سامنے کرام آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو کسی کو زبردستی راہ راست پر لانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور یا کسی کو منزل تک پہنچانا وہ نہ چاہے تب بھی اس کو لاٹھیاں مار مار کے نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے. یہ سارا راستہ جو ہے سامنے کرام نوٹ کر لیں، یہ خوشی کا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا بھی ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ. جس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کر لے گا، اور جس نے اللہ کی ملاقات کو ناگوار جانا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اور اس کا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہ ایمان والے کون ہیں، عمل صالح کسے کہتے ہیں، فسادی لوگ کون ہیں، متقین کون ہیں، اور فجار کون ہیں. ان باتوں پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں. دیکھیں ایمان کا مطلب سمجھ لیں. ایمان کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. کلمہ طیبہ ایسا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہ ہے کلمہ، یہ کلمہ نہیں ہے. کلمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ الہ واحد تسلیم کر لیں. الہ واحد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصود جو ہے، مقصد حیات وہ بھی اللہ ہو، آپ کا محبوب واحد جو ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے، مطلوب واحد وہ بھی اللہ کی ذات ہے. اور ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے سامنے کرام، بالکل میں لگی لپٹی رکھے بغیر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اچھے طریقے سے ہمارے یہاں تو ایک بھیڑ چال چل گئی ہے ایمان کے بارے میں. کلمہ پڑھ لیا سمجھتے ہیں ہم ایمان والے ہو گئے. ہاں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارا تو زبانی اقرار ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کبھی سوچیں کہ آپ نے کبھی اس کلمے کے مطلب پر سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے. لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اللہ کے قائل ہو جائیں کہ ہاں اللہ ہے. نہیں یہ ایمان تو مشرکوں کا بھی ہے، یہ تو کافروں کا بھی ہے، یہ یہودی بھی مانتے ہیں، یہ ہندو بھی مانتے ہیں، یہ سکھ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. یہ بھی مشرک مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی اس لحاظ سے وحدانیت کہ اللہ کے سوا دوسرا اللہ نہیں ہے، یہ مانتے تھے. اور آپ دیکھیں ہر مذہب میں یہ ایمان باللہ کا یہ مطلب نہیں ہے. ایک خاص مطلب ہے. خاص یہ ہے کہ آپ اللہ کو مقصد حیات کے طور پہ تسلیم کر لیں. میں اپنے الفاظ میں آپ کو آسانی سے بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو، یعنی آپ کا یقین ہو کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. آپ کو یہ یقین ہو کہ میری منزل جو ہے اللہ ہے. یعنی میں نے دنیا میں اللہ کی قریب ہونے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اللہ کی قربت الہی کے لیے، یا دوسرے الفاظ میں رضائے الہی آپ نے حاصل کرنی ہے تاکہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ رضائے الہی ہے. تو آپ کا یہ یقین ہو کہ ہاں اللہ میری منزل ہے، اور اب یعنی منزل کیا ہے کہ میں نے اس کے دربار میں رسائی حاصل کرنی ہے. جنتی لوگ جو ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے؟ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنتی جو ہیں، سورہ قمر کی آخری آیت ہے،
ان المتقین فی جنات و نہر، وہ باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچے بیٹھنے کی جگہ ہوگی. کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربان میں، اس کے قریب. سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. تو یہ متقی جو ہے، دیکھیں یہاں متقین کے الفاظ بھی استعمال ہوئے، جو اس طریقے سے اللہ پہ یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور اللہ ہی میرا مقصود واحد ہے، مطلوب واحد ہے، محبوب واحد ہے، معبود واحد ہے. اچھا، یہاں ایک میں بات اور بھی ضرور کروں گا کہ آپ بندگی میں نجات ہے، اللہ کی کامل بندگی میں نجات ہے، یہ تو عام بات ہے. اللہ کی بندگی کہتے ہیں اللہ کی عبادت، جس کے متعلق قرآن شریف میں ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، جس کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ اپنا سر جھکا دیں ہم، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کو منزل بنا لیا. اب یہ ہے کہ آپ کو سر جھکانا پڑے گا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کی کہنا ماننا ہوگا، اللہ کی بندگی کرنی ہوگی، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی. یہ سارے ایک ہی مفہوم کے مختلف انداز بیان ہے. سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں. اگر آپ متقی ہیں اس کا مطلب آپ عبادت گزار ہیں، اگر آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ عبادت گزار ہیں، اگر آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ عبادت گزار ہیں، اللہ کے رسول کی آپ اطاعت کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ عبادت گزار ہیں. اور تمام پیغمبروں نے سامنے کرام اگر دعوت دی ہے تو بندگی کی دعوت دی ہے. ان اعبدوا اللہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایہ، تیرے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی. اللہ تعبدوا الا اللہ. بہرحال سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں. ایمان باللہ کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام. ایمان کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا یہ کامل یقین ہو، کامل ارادہ ہو کہ اللہ میری منزل ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہ معبود ہے میرا، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے. ہم جو ہے نا عام زندگی میں یہ بکھر کے رہنا چاہتے ہیں. ہاں یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے. کچھ اپنے نفس کو خوش کریں گے، کچھ مزے کریں گے، اور کچھ دنیا داری کے کام کریں گے، کچھ دین کے کام کریں گے. یہ منافقت ہے سامنے کرام. خالص توبہ ہونی چاہیے، خالص توبہ. اور دین یعنی زندگی گزارنا صرف اللہ کے لیے ہے. الا للہ الدین الخالص، دین خالص جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے آپ نے زندگی گزارنی ہے. تو سامعین کرام ایمان باللہ کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا. عمل صالح کا میں تذکرہ کرتا چلوں، یہ اس کے تابع ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تھوڑی توجہ، اللہ کو آپ نے اگر منزل بنا لیا اپنی، اب یہ عملی طور پہ کیا ہے کہ آپ نے صراط مستقیم پر چلنا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اس پر آپ نے چلنا ہے، جو کہ قرآن ہے، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں. قرآن تمام علوم کی جڑ ہے اور قرآن ہدایت کا منبع ہے، قرآن روشنی ہے. قرآن کو آپ نے اپنی زندگی کا قانون بنانا ہے، ایک رویہ جو ہے قرآن کے مطابق بنانا ہے. اور آپ کو چاہیے کہ آپ بولتے ہوئے قرآن بن جائیں. اپنے رسول کی اتباع میں اماں عائشہ کے پاس ایک شخص آئے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ امی بتائیے کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی بتائیے کہ حضور کا خلق اخلاق کیسے تھے.
تو انہوں نے واپس سوال کیا سائل سے کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن تھا، بولتا وہ قرآن تھے۔ حضرت علی، اب حضرت علی حضور کی امتی ہیں، کہتے ہیں القرآن کتاب صامت وانا کتاب ناطق، کہ قرآن خاموش کتاب ہے، میں بولتی ہوئی کتاب ہوں۔ تو آپ کو اور مجھے بولتا ہوا قرآن بن جانا چاہیے۔ دیکھیں یہ مشکل نہیں ہے، یعنی عملی طور پہ ایسا کرنا یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ کیوں کہ دین آسان ہے، کیوں کہ دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ ایک بنیادی نقطہ، آپ اس پر یقین کر لیں۔ ہمیں تو بہت مشکل لگتا ہے قرآن پر کامل طریقے سے عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے سامنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں نے حرج نہیں بنایا تمہارے لیے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، او کما قال۔ اب قرآن آپ نے بولتا ہوا قرآن، یہ عمل صالح ہے۔ یا اگر ایک دوسرے انداز سے میں اس کی بات کروں کہ دیکھیں، اگر آپ نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، تسلیم کر لیا اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اب یہ کیا ہے؟ آپ صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اب کیا ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے گزاریں گے۔ اب کیا ہے کہ آپ کہیں گے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام عبادات، تمام زندگی، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے اب آپ زندگی گزاریں گے، اللہ کی طرف رخ پھیر کے، انی وجہت وجہی للذی فطر، اللہ کو اپنی منزل بنا کے، اللہ کی طرف رخ پھیر کے، اس دین کے مطابق، یعنی دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، یا دوسرے الفاظ میں آپ اس راستے پر چلیں گے جو اللہ کا راستہ ہے۔ اب اللہ کا راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ قرآن اور صاحب قرآن۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن وہ راستہ ہمیں بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ وہ راستہ کون بتائے گا ہمیں؟ قرآن بتائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو قرآن، اب میں یہ عمل صالح کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سامنے کرام۔ عمل صالح یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا، دیگر باطل معبودان سے انکار کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف۔ اب اس راستے میں جو بھی یعنی ظاہر ہے کہ اب آپ قرآن کے راستے پر چلیں گے اور آپ رسول کے راستے پر چلیں گے۔ عملی طور پہ آپ رسول کے اسوہ حسنہ کو اپنا، اس کی اتباع کریں گے۔ تو اب جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، حضور اللہ کو منزل بنا کے، دیکھیں میں خلاصے کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو منزل بنا لیا آپ نے، اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم مصمم کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق۔ اب جو زندگی آپ گزارنے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارا عمل صالح بن جائے گا سامنے۔ آپ کا ہر لمحہ چونکہ اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے، تو جو لمحہ بھی آپ کا اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، یا اللہ آپ احتیاط سے کام لیتے ہیں، تو وہ عمل صالح میں شمار ہوگا سامنے کرام۔ قرآن کی روح سے عمل صالح ہے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے آپ یعنی کھانا کھا رہے، اس میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلا رہے، رسول کے طریقے کو نہیں بھلا رہے، یا آپ سو رہے، آپ شادی کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بازار میں چل پھر رہے ہیں، تعلقات قائم کر رہے ہیں، تعلقات توڑ رہے ہیں، اور کاروبار کر رہے ہیں، گاہک سے بات کر رہے ہیں، کلائنٹ سے بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں میں آپ کو یاد الہی یعنی حاضر ہوگی آپ کے، کیونکہ آپ محتاط ہیں۔
یعنی تقویٰ کیا ہے سامنے کی؟ تقویٰ یہ ہے کہ آپ محتاط ہوں کہ کہیں ایسا کام نہ ہو جائے کہ وہ شریعت کے خلاف ہو، سنت رسول کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اور آپ کے نفس کی خواہشات کے مطابق ہو، یا آپ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کریں. تو یعنی یہ احتیاط آپ کو رکھنی ہے عملی زندگی گزارتے ہوئے. اب خلاصہ کلام میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کو معبود واحد تسلیم کر لیں. معبود کا مطلب کیا ہے؟ مقصود. جو آپ کا مقصد حیات ہوگا، یہ بات میں اردو میں کہہ رہا ہوں بغیر جذبات کے اور کھلے انداز میں کہہ رہا ہوں. جو بھی آپ نے زندگی میں اپنا موٹو بنا لیا، کوئی منزل بنا لی، کوئی خواب سجا لیے، وہی آپ کے معبود ہیں سامنے کرام. اور ہمارے خواب تو ہیں. اگر ہدایت یعنی ہدایت سے اگر آپ فائدہ نہیں لیں گے، ہدایت خدا بندی سے، تو پھر لازمی آپ کے خواب وہ پھر دنیا ہوگی، وہ پھر ظاہر کے متعلق ہوں گے، اور وہی آپ کا معبود ٹھہرے گا. یہ بات نوٹ کر لیں صاحب، وہی آپ کا معبود ٹھہرے گا، وہی آپ کی ترجیح بن جائے گی. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر غیر اللہ منزل بنے گی. یہ بات آسان ہے، سامعین کرام سمجھ لیں. اگر اللہ منزل نہیں ہے آپ کی، یہ آپ خود اپنے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ اگر منزل نہیں ہے تو یقیناً غیر اللہ جو ہے آپ کا مقصود ٹھہرے گا. اللہ اگر آپ کا مقصود نہیں ہے تو غیر اللہ آپ کی منزل ٹھہرے گا. تو پھر یہ ہوگا کہ آپ اسی کو ترجیح دیں گے، پھر وہ آپ کا معبود ٹھہرے گا. مقصودوں کا معبود ہوگا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے. اللہ اگر مقصود ہو گیا تو ٹھیک ہے، یہ ایمان باللہ ہے. اگر اللہ منزل نہیں ہے تو یہ آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے. سامنے کرم زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا عملی اور حقیقی طور پہ. سامنے کرام وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. سامعین کرام اب اس کا ترجمہ سنا دیں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں گے ایمان والوں اور جو عمل صالح کرتے ہیں ان کو بنا دیں گے ہم جو فساد پھیلاتے ہیں، کالمفسدین فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فساد کرتے ہیں. ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. Or are we to treat those who believe and do righteous deeds like those who make trouble on earth? Or are we to treat the pious like the shameless? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.